اس وضاحتی پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست اور گہرے تخلیقی بریف کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ یہ سوچنا ہی کتنا حیرت انگیز ہے کہ صرف چند تحریری ہدایات کی مدد سے ایک مکمل روحانی اور اسلامی منظر کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جادو کیسے کام کرتا ہے۔ شروعات ہی ایک کمال کے منظر سے ہوتی ہے۔ اس حصی منظر نامے کو ذہن میں لانا ہی کتنا مسحور کن ہے۔ ایک انتہائی وسیع اور عظیم الشان جگہ جسے سنہری اور سبز رنگ کی روشنیوں نے روشن کر رکھا ہے، اور یہ رنگ یوں ہی اتفاقاً نہیں چنے گئے۔ سبز اور سنہری رنگ تو صدیوں سے اسلامی فن تعمیر، سکون اور تقدس کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ روشنی آنکھوں کو چبھتی نہیں ہے، بلکہ بہت نرمی سے پھیل کر سیدھا روح میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔ ماخذ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ماحول محض خوبصورت نہیں بلکہ گہرے جذبات جگانے والا اور ایمان افروز ہونا چاہیے۔ مطلب اس سے پہلے کہ کوئی ایک لفظ بھی اسکرین پر آئے، ایک عقیدت بھرا اور پرسکون احساس طاری ہو جانا چاہیے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی گہرا تاریخی یا روحانی پیغام دینا ہو تو بصری ماحول کا اس پیغام کے ساتھ ہم آہنگ ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے بلکہ ایک خالص احساس کو محسوس کروانے کی کوشش ہے۔ آئیے اب اس روحانی منظر کی تخلیق کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسے مرحلہ وار کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں بریف کی درستگی اور ترتیب کمال کی ہے۔ سب سے پہلے پس منظر میں قرآن پاک کو رکھ کر ایک انتہائی ٹھوس اور مقدس بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ پھر توجہ کو سمیٹنے کے لیے آسمان سے ایک نرم روشنی نیچے اتاری جاتی ہے، اور بالکل آخر میں اسی روشنی کے سائے میں اس منظر کا سب سے اہم حصہ یعنی خوبصورت عربی خطاطی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ ساری ترتیب اصل میں نگاہوں کو ایک خاص سمت میں سفر کروانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب اس طبی ماحول سے نکل کر حدیث کے عربی الفاظ کی اہمیت پر بات کرتے ہیں، جو اس پورے منظر کا اصل مرکز ہے۔ بصری ہدایات میں سختی سے کہا گیا ہے کہ اس مخصوص عربی حدیث کو انتہائی شاندار خطاطی میں دکھایا جائے۔ سچ یہ ہے کہ یہ الفاظ اس پورے منظر کا سب سے بھاری اور مرکزی حصہ ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ خطاطی اتنی دلکش ہونی چاہیے کہ یہ پوری کی پوری بصری توجہ اپنی طرف کھینچ لے۔ محبت اور بغض کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتے ہوئے یہ الفاظ اس ساری تخلیقی مشق کی اصل روح ہیں۔ عربی الفاظ کے بعد اب باری آتی ہے خوبصورت اور سست اردو ترجمے کی، جو منظر میں ایک شاعرانہ اور تاریخی پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ یہاں سب سے اہم اور غور طلب نقطہ اس شاندار استعارے کی شمولیت ہے۔ ترجمہ کوئی سیدھا سادھا بیانیہ نہیں ہے، بلکہ اس کا آغاز ایک ایسی زبردست قسم سے ہوتا ہے جو بیجوں کو پھاڑنے والے اور روحوں کے خالق کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق اور انسانی روح کے آغاز کو ایک ہی جملے میں جوڑ دیتا ہے۔ یہ پیغام کی سچائی اور اس کی اہمیت کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا ایک انتہائی طاقتور طریقہ ہے۔ اس سے ترجمے میں ایک زبردست جذباتی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر بریف کی ہدایت ہے کہ یہ مخصوص تاریخی بیان اسکرین پر ایک دم سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ابھرنا چاہیے۔ یہ سست ظہور بصری منظر کو ایک گہرے تاریخی تسلسل سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک عظیم تاریخی ہستی نے دوسری عظیم ہستی سے کہے اور اب انہیں بصری شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الفاظ کے اس طرح ابھرنے سے جذبات کو ایک حتمی اور پختہ شکل مل جاتی ہے۔ آئیے اب اس پرسکون ماحول میں پیش کیے گئے ایک سخت تضاد کو سمجھتے ہیں، یعنی ایمان اور منافقت کے درمیان فرق۔ یہ بصری تقسیم بالکل شیشے کی طرح صاف کر دیتی ہے کہ ماخذ کس طرح پیغمبر کے پیغام کی بنیاد پر درجہ بندی کر رہا ہے۔ ایک طرف محبت ہے اور دوسری طرف بغض، اور ان کے درمیان ایک غیر جانبدار لیکن انتہائی سخت فرق رکھا گیا ہے۔ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایمان کی خالص پہچان محبت سے کی گئی ہے اور منافقت کی پہچان بغض سے۔ یہ تضاد جب اس منظر کی پرسکون نوعیت کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس تمام جذباتی اور بصری سفر کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرنے کے لیے اب کچھ انتہائی اہم اور مستند حوالوں اور شرائط کی طرف چلتے ہیں۔ ہدایات میں یہ بات بالکل لازمی قرار دی گئی ہے کہ اس مستند حوالے کو اسکرین پر واضح طور پر دکھایا جائے۔ ایسا کیوں؟ تاکہ اس بصری شاعری کو محض ایک فنکارانہ خیال نہ سمجھا جائے بلکہ اسے تاریخی دستاویزات کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا جائے۔ جیسے ہی یہ حوالہ سامنے آتا ہے، اس پیغام کی سنجیدگی اور اس کی تاریخی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک مستند حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ بریف کچھ انتہائی سخت تکنیکی حدود بھی نافذ کرتا ہے۔ خاص طور پر اس اصول پر غور کریں کہ کوئی چہرے نہ ہوں۔ یہ پابندی اس جمالیاتی تقدس اور روح کو چھو لینے والے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے۔ تاریخ میں انہی جمالیاتی حدود نے
यानी इंसानी चेहरों या छवि की अदम मौजूदगी ने ही दुनिया के कुछ इंतहाई दंग कर देने वाले ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और कमाल की खताती को जन्म दिया। तो साबित हुआ कि हुदूद तख्लीक को कैद नहीं करती, बल्कि उसे एक नई और शानदार सिमत में उड़ान भरने का मौका देती हैं। और बिल्कुल आखिर में ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। ये गौर करने वाली बात है कि किस तरह फनकाराना हदूद, जैसे इंसानी चेहरों का ना होना और तह दर तह बसरी मतन, मिलकर एक ऐसा ताकतवर तजुर्बा बना सकते हैं जो किसी भी लफ्जी या ज़ाहिरी इंसानी नुमाइंदगी के बगैर सीधा रूह की गहराइयों में उतर जाता है। इस तजिए से एक बात तो बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि बाज़-औक़ात जो नहीं दिखाया जाता वो उतना ही बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम होता है जितना कि वो जो दिखाया जाता है। इसी सोच के साथ हमारा ये वज़ाहती प्रोग्राम मुकम्मल होता है। उम्मीद है मालूमात और फ़न के सफ़र ने सोच के कई नए ज़ाविये रोशन किए होंगे।